میری عزت کدی نہیں بچے گی. میں تفسیر روح البیان دے وچوں ایک واقعہ بیان کرنا وا. امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ بزرگ نے, اللہ دے ولی نے, بغداد شریف دے نے. انہاں واقعہ لکھیا میں فرماندے نے ایک سنارا اس گل سن کر ناراض نہیں ہونا, متے اٹھی جاؤ کہ ایک گل سن سیدھی آ گئی چل اٹھی چلیے. نہیں, محفل سنن دا اے مطلب نہیں ہوندا. محفل سنن دا اے مطلب ہوندا جے گل سیدھی آ جاوے تے توبہ کر لے. حدیث پاک وچ ہوندا توبہ کرن والا بندہ انج ہے جویں نے گناہ کیتا ہی کوئی. یا توبہ کر لوے نا. سنیا جذرا توجہ نال, امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک سناریاں دبا ہوندا ہے عورتاں نال. عورتاں بڑیاں ہونا او کول کوئی والیاں بنواون آ رہی ہے, کوئی کوکا بنواون آ رہی ہے, کوئی چوڑیاں بنواون آ رہی ہے, کوئی کڑے بنواون آ رہی ہے. سناریاں نال اکثر جڑا کام ہوندا ہے نا او بیبیاں تے عورتاں دا ہوندا وے. سنارا بڑا ایماندار, سنارا بڑا ایماندار, بڑا دیانتدار. او جو بیبیاں ہونا نا میں فلانیاں سیالوی ذات تو سنارا ہے اے والیاں بھیڑ, انہیں ہتھاں اتے نا دستانے پا لینے تا کسی غیر محرم عورت دے وجود دے نال میرا ہاتھ نہ لگے. ساڈی کوشش ہوندی میں کسی بھی طریقے لگ جاوے, ساڈی کوشش ہوندی میں کسی بھی طریقے لگ جاوے. میرے بھائیاں یاد ماں بہن بیٹی بیوی اے ترے چار رشتے نہ ہونا تے ملک کا میں خیال آ بھی جاوے نا تے جے ماں موجود ہے, بیوی موجود ہے, بیٹی موجود ہے, بہن موجود ہے, یہ قانون الہی ہے. بدلہ دین تو منے تیری جان نہیں چھٹنی, بدلہ دین تو منے بدلہ دے کے جانا ہی. بھامے ماں وچوں دے میں, بھامے بیوی وچوں دے میں, بھامے بہن وچوں دے میں, بھامے بیٹی وچوں دے میں. جے تو چاہنا ہے کہ میری ماں بیٹی تے بیوی اے محفوظ رہنا تے اپنیاں نظراں جھکا کے رکھیا کر, اپنیاں نظراں جھکا کے رکھیا کرو, اپنیاں نیتاں جہاں نے صاف رکھیا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بڑی توجہ نال گل سنو تے دل وچ گل بٹھا لیا جے. پچھلی کوئی ہو گئی نا تے توبہ کر کے جاویا جے. میرا مالک توبہ قبول فرما لیندا ہے, میرا مالک توبہ فرما قبول فرما لیندا ہے. توجہ نال سنیا جو سنارا جڑا نا عورتاں دے کولوں دیاں اونے دستاناں پا کے کام کرنا, کسی خیر محرم عورت دے نال میرا وجود مس نہ ہو جائے. پیارے کول بیٹھے جے سارے جنگل دے پیر جے, وہ پیر بھی فراڈیا ہی نہیں جیا تواڈیاں بیبیاں کھلوا کے مٹھیاں پاویندا ہوے. پیارے بیٹھے اس گل پوری جات, وہ پیر بھی فراڈیا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ تواڈیاں عزتاں دا ڈاکو ہی نہیں. پیر بھاویں جس درجے تے بھی پہنچ جاوے, ساڈیاں ماواں تے بیٹیاں اودے واسطے غیر محرم, دیگاں بہناں اودے واسطے غیر محرم نہیں. وہ نن سامنے بٹھا کے اودے کوئی مٹھی نہیں بنوا سکدا. چھڈ جاؤ یہ جہاں لوگاں دیاں جانا, نہ اپنی آخرت نہ برباد کرو. انہاں آج بھی جہنم میں جانا میں تہن بھی نال لے جان گے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نال کو سنگی سنگ نہ حضرت سلطان العالمین رحمت اللہ علیہ دی گل توجہ نال سنوی. چھڈ کر اے شاعری تے سیالوی اج نویں اٹھے نہیں, عارفاں دا بادشاہ دا تے پرانا ہی ہے نا. سلطان العالمین دا پرانے نا آپ سانو اے گل سمجھا گئے نال تو سنگی سنگ نال
موتی خواجہ نور محمد مہاروی انہاں دا مختصر جہا تعارف انقراء دیواں کہ سیال شریف آلیاں پیران دے دادا پیر تھے انہاں نے مرشد نے توسا پاک علیہ شاہ سلیمان توفی رحمت اللہ علیہ انہاں دے مرشد پاک نے خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ سردیاں دائی موسم اللہ دے ولیاں دا مسئلہ سمجھن گا سمجھاون دا انداز کی تے مالٹیاں دا موسم تے لگے جاندے نے تے ریڑھی والا مالٹے ویچدا پیا وے ریڑھی والے نے اوکا ماریا چنگے سنترے مالٹے نو سنترا بھی بولنے نا چنگے سنترے انہیں دا تحمل نہ کیا حوصلے نہ کیا چنگے سنترے خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ نے جیب وچوں پیسے کٹے انہیں سی شاروں تے سٹنے آنا او دے تے ویلا سٹن لگ میں اس ریڑھی والے بندے تے ویلا سٹن لگ میں مریداں کیا دور ہو وہ تا اپنے فروٹ دی تعریف پیا کردا وے او کنواں دی تعریف پیا کردا وے تجھے پیسے سٹن لگ میں ہو اللہ دے والے نے فرمایا گلے میں اپنے کنواں دی تعریف دی کردا پیا وے نال قرآن مجید دا ترجمہ بھی سنائندا پیا وے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ فرماتا ہے سچیاں دے نال رگ لگ جاؤ تسی تر جاؤ گے تہاڈا بیڑا پار ہو جاوے گا اللہ دے والے نے فرمایا میں دے تے پیسے تو وٹن لگ جاواں اے قرآن مجید دی دا ترجمہ کرنا پیا چنگیاں چنگیاں نال سانو پیار ہے چنگیاں چنگیاں عمر فاروق نے سنی پیار کردے نے مولا عثمان چنگے نے سنی پیار کردے نے مولا علی چنگے نے سنی پیار کردے نے قاضی عباد چنگے نے سنی پیار کردے نے بغداد دے شہنشاہ سرکار غوث اعظم چنگے نے سنی پیار کردے نے پیر مہر علی شاہ دولوی رحمت اللہ علیہ چنگے نے سنی پیار کردے نے چنگیاں چنگیاں سانو پیار ہے چنگیاں چنگیاں نال سانو پیار ہے انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہے چنگیاں چنگیاں نال سانو پیار ہے قرآن مجید دا 15واں سپارہ پڑھ دے ویکھنا قلب حباس تنظرا ایہ دل مزید اللہ دے ولیاں دا تو کتا پیار کرنا اللہ دا بھی ذکر قرآن کر چھڑدا وے جنہ چر قرآن یاد رہے گا ان اس کتے دا بھی ذکر قرآن ہوندا بھی رہے گا بڑے تو بڑا سید بڑے تو بڑا عالم بڑے تو بڑا قاری بھی آوے گا ولیاں دا مقام ہی بڑا دور ہے ولیاں دے بوئے تے جڑا ٹکڑا پہ گیا نا صحیح عالم دین
اس کتے دا ذکر بھی کرنا پوے گا چندیا چندیا نال پیار ہے چندیا چندیا نال پیار ہے انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہے چندیا چندیا داری نال کام کردا ہے تے چنگیاں بندیاں اُتے ہی مڑ شیطان حملے کردا ہے نا ایک دن کوئی عورت آئی امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرمانے روح البیان دے اندر ایک دن کوئی عورت آئی عورت بڑی عظیم و جمیل آئی شیطان بے ایمان نے سنارے دے دماغ وچ خرابی پیدا کی تھی اگے دستانے پا کے کام کردانا انہیں گھر مجھ رکھی آئی ایک نوکر رکھیا نوکر دودھ شد چو کے پٹھے پا کے دودھ گھر دیون جاتا انہیں بوا کھڑکانا اندروں دودھ لین واسطے دی بیوی نہیں ہونا آدھا توجہ میں جن کریا جے انہیں کنڈ کر کے برتن پھڑا چھڑنا وہ دی بیوی گل ویکھنا بھی نہ کنڈ کر کے برتن پھڑا دینا تے چلا جاویا مدت گزر گئی آئی کہ سنارے نے کبھی بے ایمانی نائی نہ کی تھی کہ او دے نوکر نے بھی او دی بیوی نال کبھی بے ایمانی نائی کی تھی ایک دن ایسا آ گیا شیطان حملہ کیتا نا سنارے دی دکان دے بڑی حسین و جمیل عورت آئی سنارا کہنے لگا بڑیاں بیویاں ہونیاں نے میرے کولو کدی تو ہاتھ نہیں لایا اے عورت بڑی حسین و جمیل ہے آج دستانہ نہیں پانا ان چوڑیاں پانیاں نے سونے دیا اے جی بانو اپنا ہاتھ لانا میں اے جی بانو ہاتھ لا کے پتا کرنا میں اینا لوگانوں کی مزہ ہوندہ وے امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرمانے کیوں نے نا بغیر دستانے دے نیت خراب ہو گئی نیت بدل گئی انہیں چوڑیاں پائیاں نا چوڑیاں بھی باندھا رہا نہ جان بوجھ کے انہیں ایک دو باری اینجین بھی اس عورت کو کر لیا ہاتھ بھی لا لیا جی اللہ اینج بدلے دیوینی مسلمانا شاری بیٹھے نہ کوڑو انہوں کو پوچھ لبیا جے با ایمیں ہی ہونا جی میں عرض نہ کرنا انہیں گھر نہ کر رکھیا جرمال پچھے ڈٹے باندھا دو دن دا ایڈے دکان دے ہوتے انہیں حرام زندگی کی تھی انہاں نوکر گھر دودھ لے کے گیا شیطان او دے تے بھی حملہ کر دیتا اللہ بدلہ دیوان لگا او دے بھی دل خیال آ گیا یار 25 سال تو مہینہ 10 سیری رلے ہو جانا آج دیگر میں اپنی ملکانی نہیں دیکھی اونا با دروازہ کھٹکڑا کے دودھ دے کے چلا جانا آج میں پتہ نہیں مڑ چھٹ جانا گا ایک باری میں نے اپنی ملکانی دا دیکھ لینی چاہیے نا امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کے تفسیر روح البیان اندر فرمانے نے انہیں دروازہ کھڑکایا نا کہ انکار کے بدائیدہ نا انہوں نے چہرہ بھی ہوتے ہی رکھیا جدوں عورت کو تڑا برتن پھتن لگی نا اسے بھی دل میں خیال آ گیا انہوں بھی عورت کو ایتھوں پھڑ لیا انہیں دکان تے کسی دی جھی بہن ہوئی تو پھڑیا نا اللہ دی او دی بیگم دے وچوں دا بدلہ پورا کرواتا او دی بیگم او دے نوکر نے پھڑ لیا انہیں بھی صرف پھڑیا ہی انہیں بھی صرف پھڑیا ہی تے چھڑ دیتا شام نو جنہوں سنارا کھا رہا ہے نا تے دو میں تبر ایمان تے امنٹ مڑ حالت ہے شام نو جنہوں سنارا کھا رہا ہے نا تے بیوی نے حال کی تھی بیویاں کلندے سنا رہا او سیال بھی انہیں مجھے کی گلے جنہیں آج تو ان دکان تے کوئی عادت کی تھی ہے آج تو دکان تے کوئی حرام زندگی کیتی ہے دکان تے تو کوئی عادت کیتی ہے تو کوئی شرارت کیتی ہے وہ منیا ہی نہ اکھل لگا نہیں میں کوئی نہیں کیتی عورت کہنے لگی نہیں تو ضرور کیتی ہے اکھل لگا تینوں کی میں جزلی ہے آندھے 20 سال تو ساڈا ملازم انہیں آج تک میرا چہرہ نہ رکھیا وہ دیا جرت پہ گئی ہے انہیں من باندھوں پھڑ لیا وے تے میرا ایمان کہندا وے تو کسی دی دھی بہنوں پھڑیا وے اللہ تینوں بدلا دیوا چھڑیا ہے تائیں انہیں مگوا کے بات پڑھا امام
اسماعیل اسی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے دل وچ خیال آیا نگارا کہ جو کدی نہ پھڑیا تے گزارا ہوندا ہی رہیا ہن وی میں توبہ کرنی چاہیے راتوں نے وضو کیتا مصلی تے کھلو گیا انہیں کوئی نوافل پڑھے توبہ کیتی آندا یا اللہ معاف کر دے جویں اگے میں کدی ساری زندگی کسے غیر محرم ول تکیا نہ کسے غیر محرم دے وجود نو ہاتھ نہ لایا نہ یا اللہ میں پیچھوں میں نہیں لاواں گا مینوں معاف فرما دے یا اللہ مینوں معاف فرما دے یا اللہ مینوں معاف فرما دے ساری رات رو رو کے معافی منگتا رہیا نا صبح دا ویلا ہو گیا اوہی نوکر دودھ لے کے مڑ دروازے اتے آیا ہن ویکھیا جے تینوں پتہ نہیں لگدا دھرنی تینوں پے جاندی ہے تینوں پتہ نہیں لگدا دھرنی ضرور پوندی ہے کہ اونے ہاتھ لایا کہ او دی بیوی نو بھی ہاتھ لا گیا کہ اونے توبہ کیتی نا او نہ کرو جنے شامی ہاتھ لایا او صبح دا دودھ لے کے آیا نا بیوی آکھن لگی کیا ہن آپ ہی دروازے میں تو کوئی نہیں ہو نوکر دی نیت بدل گئی ہے انہوں سنا رہا آپ جلدہ جلدہ دروازے ہوتی آیا نا انہیں بوہا کھولیا نوکر کو دودھ لین واسطے کہ اللہ ہو دے دل میں خیال مارتا وہ فوراً آندہ وے پیران دے ڈھے بیا آندہ زردار جی معاف کر دے وہ معاف کر دے وہ راتی میں تواڈی بیوی دی بانو ہاتھ لا بیٹھا وا مینوں معاف کر دے سوارے دی اکھاں جواں سوا گئے امام اسماعیل اکی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ انہیں ہاتھ لایا کہ او دی عزت کو ہاتھ پہ گیا کہ انہیں توبہ کی نا کہ اللہ نے او دے چور کو توبہ کروا دیتی میرے بھائیو شہروں کی موجودگی آج ایک وعدہ کرو گا کسی غیر محرم عورت نال اسی ایسا طریقہ کار اختیار کسی دی عزت کو ہاتھ نہیں مارا گیا جہاں دا محفل خلوص سے نیت نال آمن ہو جائے وہ آنکھو انشاءاللہ کسی غیر محرم دی عزت نو ہاتھ نہیں بولے اجن دل نہیں کرتا پیا توبہ کرنا اجن دل نہیں کرتا توبہ کرنا سی آخری گل کرنے لگا میرے بھائیو اور شاعری گفتگو فرماون کے توجہ نال سنیا جے میں گل پیا کرتا تھا اس گل نو یاد رکھے میں گل شروع کرن پہلے مڑتن پکیاں کر لواں ماں چودے میں تاں بیٹی چودے میں تاں بیوی چودے میں تاں دھی چودے میں تاں بہن چودے میں تاں بیوی چودے میں تاں جے کسے دی عزت مندا مننے گا تے تینوں ضرور بھران بھرنی پوے گی خبردار مسلمانوں نگاہاں تھلے رکھ کے کہ اللہ نے عورتاں نو حکم دیتا ہے نا بس اسی پردہ کرو اللہ نے مرداں نو حکم دیتا ہے اپنی نگاہاں جھکا کے رکھیا کرو اپنی نگاہاں جھکا کے رکھیا کرو آخری گل جڑی کرنا چاہنا وا وکھی تو نہ بولیا کرو ڈاڈا نہ بولیا کرو سختی نہ بولیا کرو حضور فرماتے نے سختی بندے نو جہنم لے جاندی ہے نرمی بندے نو جنت لے جاندی ہے نرم نرم اج میں شعر تبلیغ میٹھا میٹھا ہی بولیا کرو حضور نے مدینہ پاک دے بازار جاندے پے نے ایک بچی ملی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی روندی پئی ہے بڑی روندی پئی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی نے پوچھا شہزادی کیوں پریشان ہے کیوں روندی پئی ہے کیوں روندی پئی ہے وہ بچی بولی آکھن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک یہودی دی نکرانیاں میں ایک یہودی دی نکرانیاں مینوں نہ پیسے دے کے بازار سودا لین کھلیا جنہوں میں بازار پہنچیا نا یا رسول اللہ او پیسے میرے کو گم ہو گئے میں بڑی پریشان ہاں 2-3 گھنٹے میں لیٹ بھی ہو گئی ہے اور میں گھر جاواں گی نالے پیسے نہیں ہوں گے نالے سودا نہیں ہوئے گا تو میرے مالک میں ناراض ہوں گے تو میرے آمنہ دلال نے اجازت فرمایا بچیے چپ کر جا میں تیرے نال بازار جانا وا تیرے نال میں دکان تے جانا وا جڑا جڑا سودا لینا نا سودا تو لے لے بل میں دے دینا سودا میں تو لے لے دل میں دے دینا بچی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی بازار گئی نا ایک دکان تو 2 دکاناں تو بچی نے سودا پورا کر لیا جدا بچی سودا لے لیا نا سودا مکمل ہو گیا نا بچی مڑ رون لگ پئی اللہ دے حبیب علیہ السلام نے اجازت فرمایا شہزادی ہن کیوں روندی ہے
یا رسول اللہ سودا نہ پورا ہو گیا ہے پر 2-3 گھنٹے میں لیٹ ہو گئی ہے، میرا مالک بڑا ڈاٹا ہے جتنا دی میں نکرانیاں نا وہ بڑے ڈاٹے نے یا رسول اللہ جنہوں میں گھر دینا ہے اونا میں ناراض ہونا میں تے میرا لجپال نبی ایڈا کریم آنا حضور نے فرمایا شہزاد یہ چل میں تیرے نال جانا وہاں جاکے تیرے مالک نو سفارش کر دینا وہاں تینو کچھ نہ آکے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے چلے اس بچی دے نال او دے مالکاں دے گھر گئے ہن گھر دا نہ جان گھر ایک مڑ مسئلہ آ گیا ہے جے نبی گھراں چ بہ آ کے ساریاں بیبییاں دے کول سرے عام نہیں بہ سکدے تے پیر تے مولوی کنے بہ سکدے انہاں نوں اجازت ہے حضور علیہ السلام دروازے روک گئے آپ میں شہزادی کے اندر چلی جا کے اپنے مالک نو آقا کے پار آمنہ دلال آیا وے پار آمنہ دلال آیا وے بچی اندر چلی گئی جی بچی اندر گئی نا انہیں فٹ پوچھی آنکھن لگا تو 6 بجے ہونا تو 9 بجے آئی اینی لے جائیں بچی اس نے بجائے میں کوئی صفائی دے دی آنکھن لگی پہلے پار جاؤ اللہ دے حبیب آئے نے اللہ دے حبیب آئے نے اونا دی گل سن لو مر میں گل دا جواب دیواں گی او دا مالک چلدا چلدا باہر آیا نا جنوں حضور علیہ السلام نے ملیا بھاویں یہودیاں دا حضور دے چہرے نوں ویکھیا نا او دا دل نرم ہو گیا او دا دل نرم ہو گیا اکھ لگا اے مسلماناں دے نبی کیویں آئے ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا اینو کچھ نہ آکھی میں بچی دا سفارشی بن کے آیا وا اے روندی ویکھ کے مینوں رحم آ گئی اینو کچھ نہ آکھی میں دا سفارشی بن کے آیا وا تے او دے مقدر دے نال آنا فوراً ہولیا اکھ لگا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تسی آ گئے ہو تو میں آندا بھی کچھ نہیں تے میں اپنی غلامی تو آزاد کرنا میں اپنی غلامی تو آزاد کر دینا اس بچی نو مالکہ نے آزاد کر چھڑیا میرے بھائی بولنا اللہ دا نبی ہو کے بچی نو مار تو بچاون واسطے اٹھے نال چلا کے آوے کتاباں چونگا میں تیرے مطلب واسطے آوے نہ تے آکڑ نہ کریں کہ میرے منہ پہ آ گیا بلکہ خوش بختی سمجھی کارو کہ تو مطلب دین والیاں چویں تو مطلب لہن والیاں وچوں نہیں یہ اللہ دا انعام ہوتا ہے کہ تیرے بوئے تے میرے بوئے تے کوئی بندہ آ جاوے کہ شاہ جی ہے میرا کام کرا دے وہ یہ اللہ دا انعام ہوتا ہے اللہ اپنے انعامات نو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے تے جڑی گل سمجھاون دی کوشش کیتی ہے اللہ اپنا نظراں دے اندر حیا پیدا کرنا توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ساڈی عزتاں نوں محفوظ رکھے توجہ دے نال شاہ صاحب دی گفتگو نوں سننا نعرہ مارو ذرا ٹکا کے نعرہ تکبیر نہیں ایک بالکل تھوڑی آواز ہے زور نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نہیں مزہ نہیں شہر شام دے آئے میرے گھر بیٹھے رہے ایسی شام دے آکے تواڈے واسطے بھی گئے تسی بولو بھی نہ زور نہ بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی خطیب پاکستان پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی